سے اکتفا کرتا ہوں کہ اس موبائل فون نے لاکھوں گھر برباد کیے ہیں اور برباد کر رہا ہے. بیوی ساتھ بیٹھی ہے اور جو ہسبینڈ ہے، مطلب بیوی جو وائف ہے، اس نے سارا دن گھر کو مینج کیا، بچوں کو دیکھا، کھانا شانا سب کچھ، ایوری تھنگ لش پش لائک اے میٹ، نوکرانی کی طرح. اب وہ چاہتی ہے کہ ہسبینڈ رات کو اگر آفس سے آتا ہے، جاب سے آتا ہے، تو آ کے میرے ساتھ کچھ باتیں کر لے یا کچھ ویسے ڈسکشن ہو جائے. ہسبینڈ صاحب آئے ہیں، آ کے جناب کھولا ہے ٹک ٹاک یا جو بھی کیا، سونے کا وقت ہوا. اللہ اس کے لیے بھی نہیں بخشے گا. ایک ایک بندے کا دوسرے پہ حقوق ہے. دیکھو آپ، ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں کوئی ٹیکنالوجی آ جائے نا، اس کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پازیٹیو بعد میں ہوتا ہے، میجورٹی نیگیٹو یوز کرتی ہے. اس کے لیے میں جو ریسرچرز ہیں، جو علماء ہیں، سائنٹسٹ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو بہت ہیں. اس کی ایک الگ ڈیبیٹ بن جائے گی، لیکن آپ کے پاس ایک شیڈول ہونا چاہیے. کس وقت آپ نے موبائل یوز کرنا ہے. گھر میں آپ موبائل سائڈ پہ رکھیں. فیملی دیکھیں، آپ میری بات سنیں. جواد بھائی ہیں، آپ ہیں کوئی بھی ہے، آپ میرے سے ملنے آئے ہو. فار ایگزامپل آپ میرے سے لاہور سے ملنے آئے ہو 5 گھنٹے کا سفر کر کے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہو. ایک ڈسپلن والی بات، جنرل بات کر رہا ہوں. مجھے کال آ جاتی ہے اور میں کال پہ لگ جاتا ہوں. ایون کہ بہت ضروری کال ہے جو بھی ہے، ایک بہت ضروری والی تو وہ خوشی غمی والی تو دوسری نا. اب میں کال پہ لگ جاتا ہوں، آپ بیٹھے ہو. کتنی جو ہے وہ اللاجیکل بات ہے کہ ایک بندہ میرے سے فزیکلی 5 گھنٹے سفر کر کے ملنے آیا ہے اور میں موبائل پہ لگا ہوں. اس میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ اگلے انسان کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو، اس کا حق مار رہے ہو، اس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو. پھر آپ مومن والی جو افضلیت ہے اس میں نہیں آؤ گے، اپنے کاموں میں، اپنے سلسلوں میں، اپنے معاملات میں. تو اس لیے اس کا آپ کے پاس شیڈول ہونا چاہیے. آپ کے پاس کچھ ٹائم مخصص ہونا چاہیے کہ آپ اس ٹائم فون یوز کرو، اور وہ بھی پروڈکٹیو یوز کرو. پیرنٹس کو چیک رکھنا چاہیے اپنے بچوں پر. ان کا اگر انہوں نے ڈیوائس یوز کرنی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ڈیوائس ہے، ڈیجیٹل ڈیوائس، اس کا ٹائم ہونا چاہیے. رات کے وقت تھوڑا سائڈ سوٹ پہ ہونا چاہیے جو ہے موبائلز وغیرہ اور یہ سب کچھ. اور جب فیملی کے ساتھ ہوں تو سربراہ باپ ہے گھر کا، تو اس کو یہ چیز اسٹرکٹلی سمجھانا چاہیے، پیار سے اس کو سائیکولوجیکلی اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ ڈیمیج کرتا ہے، ریلیشنز کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھو. اس کا پورا ایک شیڈول ہونا چاہیے، مینج اس کو کرنا چاہیے. تو تب انشاءاللہ لگتا ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. سائنٹیفکلی ایسے ہیں نا نقصانات کہ اس موبائل کے اندر بہت سی ریز ہیں، الیکٹرانک ریز ہیں جو سیٹلائٹ سے آ رہی ہیں ادھر ادھر. وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. آپ اپنے پلو کے نیچے رکھ کے سوتے ہو یا اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سوتے ہو، آپ ساتھ سوئے ہوئے، وہ ریز آپ کو ڈسٹرپٹ کر رہی ہیں. اور ویسے بھی ایکسپیرینس کر لینا، آپ آج جا کے ایک یہ سچویشن ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے، اب آپ سو جاؤ گے. اور ایک یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کا موبائل فل چارج پڑا ہے، 4G کنیکشن ہے، نیٹ فلکس جو ہے آن ہے. آپ ایک مووی دیکھو گے، اچھا ایک اور دیکھ لیتا ہوں، کرتے 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 آپ رات کو سو ہی نہیں پاؤ گے. فجر سے پہلے ایک تو یہی وجہ ہے کہ وہ رات کو نہیں جلدی سوتے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ نیچرل بات ہے، آپ نے اس کو فیل کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے آپ کو. فجر سے پہلے ایک نیند کی اونگ آتی ہے، ایک لہر چلتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، سچویشن آتی ہے کہ بڑی نیند آتی ہے فجر سے پہلے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیفیت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ جو فجر سے پہلے، میں نے تو جس چیز سے پوچھا ہے نا، یا جس چیز کو دیکھا، ایسا ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے نا آپ کو ساری رات نیند نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا،
اور فجر کے بعد وہ اڑ بھی اگر آپ نے فجر نہیں بھی پڑھی نا، اگر آپ اس وقت تھوڑی آنکھ لگا دی، اٹھ گئے، یا اس وقت آپ موبائل ہی یوز کرتے، فجر کے بعد وہ ساری نیند، فجر سے پہلے ایک آپ پہ سچویشن آتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سونے کا دل کر دے، میں سمجھتا ہوں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور سیڈ ٹو سے، سیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ آپ اور میں جو ہے اتنے کمزور ہیں، لڑائی ہو گئی، یہ کر لو وہ کر لو، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس وقت تھوڑا سا جو ہے نا اس شیطان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، اور اتنا ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر وضو ہی کرنا ہوتا ہے نا، نماز پڑھنی ہوتی ہے، مسجد جانا ہوتا ہے، ویسے بھی تو واک کرنے چلے جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ چلے جاتے، اتنے کمزور ہیں ہم۔ یہ ہے اوقات ہماری، یہ ہے انسان کی اوقات۔ یہ انسان جو دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے یا خواب دیکھتا ہے، یہ دنیا جو بڑی بڑی سلطنتوں کے خواب دیکھتا ہے، اس انسان کی اوقات یہ ہے کہ نماز کے لیے یہ اپنے بستر کو نہیں چھوڑ پاتا۔ یہ اوقات ہے انسان کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس کو جو ہے وہ اوور کم کر جائے تو وہ بے شک اس کا اتنا مسل ہے لیکن اس کا ضمیر ہے وہ طاقتور ہے، اس نے اپنے آپ کو تقوی سے اتنا طاقتور بنا لیا ہے کہ وہ شیطان سے لڑ پاتا ہے۔